ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بی بی پاک دامنہ کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جناب امام ہمام سید امام شاہ کربلا غریب پر جفا یعنی سید الکونین امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ جب کوفہ حسب الطلب ہوئے تو یہ بیبیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ 9 محرم الحرام کو جناب امام نے حسب امائے باطنی جناب مرتضوی یعنی کہ بحکم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ان بیبیوں کو ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا اخی، ہم تم کو ایسے حال پر کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اگر ایسا کریں تو بروز قیامت جناب بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نور چشمان، میں مجبور ہوں، حکم مرتضیٰ ایسا ہی ہے، مراقبہ کر کے دیکھ لو۔ ناچار بیبیوں نے عرض کی کہ اچھا، ہم تابعدار ہیں، جہاں حکم ہو چلی جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہند جانے کا تم کو ارشاد ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ ہمارے دونوں فرزند آپ کے پاس رہیں تاکہ آپ کے قدموں پر شہادت پائیں۔ آخر یہ رد و قدو حضرت نے قبول فرمایا اور بیبیاں وہاں سے روانہ ہند کی جانب ہو گئی۔ دوسرے روز واقعہ حالیہ جانگداز شہادت امام حسین جب انہوں نے سنا تو بہت گھبرائیں، مگر یہ خیال کہ تعمیل حکم یہی ہے کہ ہند چلا جائے، آپ وہاں سے لاہور آ پہنچی۔ یہاں مقام خانقاہ اس وقت ایک ٹیلہ تھا، اس پر گھبرائیں۔ اس زمانے میں گرد و نواح اس مقام کے کوئی ٹھٹھیا یا بستی نہیں تھی، رابوں کے چند گھر تھے۔ جب یہ بیبیاں یہاں پہنچی تو یہ مجرد برکت قدوم اہل بیت رسول کے ان رابوں کے آتش کدے فوراً سرد ہو گئے، بستیوں میں فطور اور خلل پڑ گیا، جوگیوں کے تمام منتر ختم ہو گئے۔ جوتشیوں سے باعث اس تہلکہ کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ ہماری صدیوں کی روایات دم توڑ رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ پوچھا گیا تو سب نے سوچ بچار کر کے کہا کہ یہاں کوئی اہل اللہ عرب ترک سے آئے ہیں، یہ ان کی برکت کا اثر ہے، یہ انہی بیبیوں کی قدموں کا نتیجہ ہے۔ راجہ نے ان کی طلبی کے لیے آدمی بھیجے۔ ستم رسیدہ بیبیاں بہت حیران اور پریشان ہوئیں کہ ہم نے وطن بھی چھوڑا اور یہاں نقشہ یہ ہے کہ غربت بھی ہمیں راس آتی نظر نہیں آتی۔ راجہ کے آدمی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے راجہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ آخر راجہ نے اپنے بیٹے راج کمار کنور کو بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ یا تو انہیں حاضر کرو یا اپنے علاقہ سے باہر نکال دو۔ جب راجہ کا بیٹا راج کمار کنور ان بیبیوں کے پاس آیا تو انہوں نے عذرائے منت و سماجت کہا کہ بابا، ہم غریب مسافر ستم رسیدہ اور بے خانما ہیں، خدا کے لیے ہمیں تکلیف نہ دو۔ اگر ہمارے یہاں رہنے سے کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو ہم چلے جانے کو تیار ہیں۔ راج کمار کنور نے کہا، میں مجبور ہوں، میرے لیے وائے ملک کے احکام کی تعمیل ضروری ہے۔ آخر جب راجہ کے بیٹے نے ضد کی تو تاج بی بی نے راجہ کے بیٹے کو اس قہربانی نگاہ سے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو بہت رویا اور بی بی تاج کے قدموں میں گر پڑا، معافی کا خواستگار ہوا اور فوراً مشرف بے اسلام ہوا۔ جب یہ خبر راجہ کو پہنچی تو وہ بھی غضبناک ہوا اور اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیبیوں کے خلاف شورش برپا کر دی۔ ان بیبیوں نے تنگ آ کر جناب باری میں دعا کی، خدایا ہمارا پردہ رکھ ہے خدا، اور زمین کو حکم دے کہ وہ ہمیں اپنی آغوش میں جگہ دے دے۔ یہ دعا قبول ہوئی، زمین شک ہو گئی اور تمام بیبیاں اس میں سما گئیں۔ جب راجہ کے بیٹے نے، جس کا اسلامی نام عبداللہ تھا، یہ کرامت دیکھی تو اس نے فقیری اختیار کر لی اور ان بیبیوں کی قبریں بنا کر مجاورت کی خدمات سر انجام دینے لگا۔ عبداللہ کا نام بابا خاکی مشہور ہو گیا۔ بابا خاکی نے شادی بھی کی اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ کئی 100 سال بعد جب سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دے کر لاہور میں قدم رکھا اور ان پاک دامن بیبیوں کا تذکرہ سنا تو عذرائے عقیدت پختہ 4 دیواری اور خانقاہ میں چند دالان تعمیر کروائے۔ پھر صدیوں کے بعد شہنشاہ اکبر کے عہد میں چند عمارتیں اور تعمیر ہوئیں۔ اسی زمانے سے اس حصہ زمین کو قبرستان قرار دے دیا گیا۔ خانقاہ کی ڈیوڑی میں بابا خاکی کا مقبرہ بھی ہے۔ بابا خاکی کا انتقال 101 ہجری میں ہوا۔ سید جلال الدین حیدر رحمۃ اللہ علیہ حضرت موج دریا بخاری کے برادر حقیقی تھے اور ان کے فرزند سید علم الدین اور نواسے زین العابدین رحمۃ اللہ کی قبریں بھی اسی قبرستان میں ہیں۔ اس قبرستان میں
بی بی حلیمہ المشہور تنوری بی بی کی قبر بھی ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور مسعود کبیری کی صاحبزادی بتائی جاتی ہیں۔ بی بی حلیمہ پاک دامن بیبیوں کی روٹی پکایا کرتی تھی۔ یہ بی بی بھی مظلوم سیدانیوں کے ہمراہ عرب سے ہی آئی تھی۔ سن 61 ہجری میں اس بی بی کا انتقال ہوا۔ بی بی پاک دامن کا سالانہ عرس ہر سال بڑی عزت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بی بی پاک دامنہ کے بارے میں مختلف روایات اور بھی ملتی ہیں۔ بعض مورخین اور محققین کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بی بی دفن نہیں ہے، جبکہ بہت سارے لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ وہ بیویاں ہی ہیں جو عرب سے حضرت امام حسین کے حکم سے یہاں تشریف لائیں اور یہاں ہندوؤں کے ساتھ معاملات پیش آئے، اور ان کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین اس میں دفن کر دیا اور ان کا پردہ رکھ لیا۔ یہی وہ بی بی پاک دامنہ ہے۔ اس لیے یہاں پر ہزاروں لوگ ہر سال حاضری دیتے ہیں اور سادات کی ان بیبیوں کے قدم بوسی کر کے اپنی حاجت روائی کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل۔ مارو نارا یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، مارو نارا یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، کہندا مرشد لال سونا سگ ہے جیڑا علی دی گلی دا، مارو نارا یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، مولا میرا لاپتہ ہے عرشہ فرشاں تے ہر جگہ ہے، مولا میرا لاپتہ ہے عرشہ فرشاں تے ہر جگہ ہے، پھلری کر دے ورد صدا ہے وظیفہ ہر ایک کلیرہ، مارو نعرہ یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، مارو نعرہ یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، کہندا مرشد لال سونا سگ ہے جیڑا علی دی گلی دا، مارو نعرہ یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، جد بھی مشکل مینوں ستایا او دے در جا کے میں دکھ سنایا، جد بھی مشکل مینوں ستایا او دے در جا کے میں دکھ سنایا، دور خورشید کمنے ہو گئے ایو کیسا مشکل ٹلیدا، مارو نعرہ یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، مارو نعرہ یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، کہندا مرشد لال سونا سگ ہے جیڑا علی دی گلی دا، مارو نعرہ یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، حق نو مننا سچ نو مننا پاک پنجتن دے منکر نہ بننا، حق نو مننا سچ نو مننا پاک پنجتن دے منکر نہ بننا، کسی بھی ایتھے بے نہیں رہنا دنیا میں لائے چلو چلیدا، مارو نعرہ یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، مارو نعرہ یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، کہندا مرشد لال سونا سگ ہے جیڑا علی دی گلی دا، مارو نعرہ یا علیدا یا علیدا رب دے ولیدا، مولا میرا لاپتہ ہے عرشہ فرشاں تے ہر جگہ ہے، مولا میرا لاپتہ ہے عرشہ فرشاں تے ہر جگہ ہے،
اڑنی کر دے ورد اس دا ہے وظیفہ ہر ایک کلی دا مارو نعرہ یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا مارو نعرہ یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا کہندا مرشد لال سونا سگے جیڑا علی دی گلی دا مارو نعرہ یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا